نحمدہ و نصلی علی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن آتق۔ محترم حضرات، یہ خرید و فروخت کے بارے میں چیپٹر ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے جس کے بارے میں ہم کل ظہر کے وقت تھوڑی سی لمبی گفتگو کی تھی، تو اس کا باقی حصہ جو ہے وہ ہم ذکر نہیں کر سکے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ دیا کہ عائشہ آپ وہ غلام لونڈی خرید کر آزاد کر دو، اگرچہ اس کے مالک یہ شرط لگاتے ہیں کہ ولا ہمارے لیے ہوگی، لیکن چونکہ شریعت کی جو بات ہے وہی مسلم ہوگی، جو اللہ نے جس بات کا فیصلہ کیا ہے وہی قبول کی جائے گی، وہی بات ماننے کے قابل ہے اور وہی درست اور صحیح ہے۔ ولا کے بارے میں قاری صاحب نے میرے کان میں کہا، میں نے سوال کئی دفعہ کہا ہے کہ جس ساتھی کو کہیں الجھن پیش آ رہی ہے، اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی یا وہ سمجھنا چاہتا ہے مزید، تو وہ مجھ سے سوال کیا کرے۔ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ آتَقَ، تو سوال انہوں نے یہ کر دیا ہے درمیان میں کہ ولا کیا چیز ہے، ہم تو ولا کو ہی نہیں سمجھتے۔ باقی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا لونڈی کو خریدنا، اس کے بارے میں آپ نے بات کی ہے، تو میرے بھائیوں ولا جو ہے، پہلے تو مختصر طور پہ اس کے بارے میں ذکر کرتا ہوں۔ وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ آتَقَ، کہ عربوں کے اندر یہ غلام خریدے جاتے تھے اور بیچے جاتے تھے، اور جنگوں کے قیدی بھی جو مسلمانوں کے حصے میں آتے تو اس کو تقسیم کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی، وہ غلام شمار ہوتے تھے۔ تو اگر ان کو کوئی خرید کر کے بیچنا چاہے اور بیچ کر کے خرید کر کے آگے بیچ دے، اور جو بیچنے والا ہے خرید کر کے، تو شریعت کہتی اس کی ولا اسی کو حاصل ہوگی جس نے اس کو خریدا، خرید کر کے آگے آزاد کر دیا یا اس کو بیچ دیا۔ ولا کا معنی ہے اس کا ورثہ، اس کا مال، اس کا جو بقیہ چیزیں ہیں وہ اس مالک کی ہوگی جس نے خرید کر کے اس کو بیچا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مالک تو بریرہ یہ غلام تھی، ان کو وہ مجھے دینا نہیں چاہتے لیکن ایک شرط لگاتے ہیں کہ ولا ہماری ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تو بھی اسی کی ہوگی جس نے اس کو آزاد کیا ہے، جو خرید کر کے آزاد کرے وہی
اس کا وارث ٹھہرے گا اگر اس کا کوئی پیچھے مال ہے اس کے علاوہ۔ تو یہاں تک ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ خذیہا واشترطی لہم الولاء، کہ آپ وہ خرید لیں اور جو وہ شرط لگاتے ہیں اس کو لگانے دیں۔ اس پر بھی ہم نے تفصیل سے بات کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود فرمایا ایسا آپ خرید لیں، بے شک وہ شرط لگاتے ہیں، شرط لگاتے ہیں، خرید کر کے آپ اس کو آزاد کر دیں۔ تو جب آپ نے وہ خرید لی، خرید کر کے آزاد کر دی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا انما الولاء لمن اعتق، ولا اسی کے لیے ہے یا وہی اس کا حقیقی مالک شمار کیا جائے گا جو خرید کر کے آزاد کرتا ہے۔ تو اس پر جو ہے کسی ساتھی نے یا کئی علماء نے اعتراض کیا کہ یہ حدیث شاید صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں وہ صحیح ہے، اس لیے کہ جو آدمی شریعت کے مقابلہ میں جو اللہ اور اس کے رسول نے کوئی شرط لگائی ہے، جو فیصلہ کیا ہے، اس کے خلاف کرتا ہے، ہم نے 2-3 قصے بھی بیان کیے تھے، فرمایا کہ جو اس کے خلاف کرتا ہے اس کو سزا کے طور پہ، اللہ اکبر، اس پر کوئی شرط بھی عائد کی جا سکتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ فرما دیا کہ دیکھیں بھائی، آپ نے اس کو خرید لیا ہے، اب ولا کی مالک تو آپ ہی ہوں گے، اگرچہ وہ شرطیں لگاتے ہیں، بیچنے والے شرطیں لگاتے رہیں، لیکن ولا آپ کو حاصل ہوگی۔ اس لیے میں نے تھوڑا سا اس کو تفصیل سے ذکر نہیں کیا۔ اب ہمارے درمیان تو غلام کا اور لونڈی کا معاملہ جو ہے یہ نہیں ہے، اور چونکہ یہ بیع کے بارے میں تھا، اب چونکہ دنیا کے اندر غلامی کا سلسلہ کہیں نہیں ہے، اللہ کہ مسلمانوں کی غربت اور پریشانی اور کمزوری کی وجہ سے مسلمانوں کی عورتوں کو عیسائی جو قید کرتے ہیں ان کو لے کر کے وہ بازار میں فروخت کر دیتے ہیں اور خریدنے والے اس کو خریدتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر آزاد مرد یا عورت کو فروخت کرنا اسلام کے اندر بھی یہ جائز نہیں ہے۔ اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ کوئی میں مرد خریدوں، اس کو اپنے کام میں لے کر رکھوں اور اس کو غلام بنا لوں، یا کسی عورت کو خریدوں تو اس کو غلام بنا لوں، یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن قانون ابھی تک یہ باقی ہے، قانون ابھی تک باقی ہے۔ بیوییں عام آدمی جو ہے وہ 4 رکھ سکتا ہے، لونڈیاں اس کے پاس 10 بھی ہوں تو وہ ان کا ذمہ دار کہلائے گا، وہ اس کا مالک ہے، اس کا مالک ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے قریب یہ حال ہو جائے گا لوگوں کا کہ ایک مرد 50 عورتوں کا ذمہ دار ہوگا، چونکہ مرد اتنے قتل ہو جائیں گے تو ایک آدمی کے ذمے 50 عورتیں ہوں گی، یعنی ان کی ذمہ داری وہ سنبھالے گا، ان کے کھانے پینے کا معاملہ اور دوسرے معاملات جو ہے وہ دیکھے گا۔ تو اس لیے شریعت نے اس کو باقی رکھا ہے۔ تو میں نے اس دن بھی تھوڑا مختصر سے جواب دیا تھا کہ یہ ولا اور غلامی کا سلسلہ جو ہے یہ اسلام نے جو قیدیوں کو تقسیم کرنے کا سلسلہ کیا ہے، یہ اس سے اونچا کسی کا کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ لیکن اب 3 قسم کے اسلام نے اس میں فیصلے دیے ہیں۔ نمبر 1 کہ قیدیوں کے بدلے قیدی تبدیل کیے جا سکتے ہیں، جس طرح آپ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان دیکھ رہے ہیں کہ مرد عورت جو ہیں ان کے بدلے ایک دوسرے کے بدلے قیدی تبدیل کیے جاتے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ مالدار ہیں تو اپنے بندوں کو خرید کر کے ان کو آزاد کر سکتے ہیں، جس طرح آپ کے ہاں غلام تو یہ نہیں ہے، لیکن بڑے بڑے وڈیروں نے یہاں سندھ کے اندر بھی اور بھی کئی جگہوں میں آپ کے پاکستان کے اندر عورتوں اور مردوں کو اپنے غلامی کی طرح کی زندگی دی ہوئی ہے، وہ چھوٹ نہیں سکتے ہیں، ان پر قرض اتنے چھوڑے ہوئے ہیں، یہ ذمہ داریاں ایسی ڈالی ہیں کہ وہ بھاگ نہیں سکتے، تو ان کے بھی آپ پیسے دے کر ان سے آزاد کروا سکتے ہو۔ تو تیسری صورت جو تھی وہ کیا تھی کہ اگر غلامی اتنے ہو گئے، لوگ ہی اتنے ہو گئے کہ اب ان کا سنبھالنا مشکل ہے، پاکستانی گورنمنٹ جیسے 1 2 3 4 لاکھ بندے جمع ہو جائیں ایک جول میں تو کہتے جی ہم نے افغانیوں کو پتہ کیا کہا
حالانکہ وہ آپ کے غلام نہیں تھے، وہ ہجرت کر کے آپ کے پاس آئے تھے۔ آپ نے پتہ کیا کہا؟ ہم نے اب تک ان کو 20 سال ہو گئے کھلاتے ہوئے، جیسے یہ اپنی جیب سے کھلا رہے ہوتے ہیں، جیب سے کھلا رہے ہوتے ہیں۔ کہتے اتنی دیر ہو گئے ہم ان کے ذمہ داری اٹھائے ہوئے، ہمارے کندھے تو بڑے کمزور ہو گئے ان کو کھلا کھلا کے۔ وہ نہیں بھائی، اس کا تمہیں اجر ملے گا۔ اگر کسی کے ساتھ احسان کیا ہے تو احسان کے ذکر نہیں کیے جاتے، وہ احسان کرنا ہی انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ تو وہ آپ کے پاس قیدی ہو کر نہیں آئے، وہ ہجرت کر کے آئے ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی پیسہ لگ بھی گیا ہے تو انشاءاللہ اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ تو بہرحال وہ غلام نہیں تھے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر قیدی آپ کو مل جاتے ہیں، 2 پہلے کام نہیں آپ کر سکتے تو تیسرا کام یہ ہے کہ ان کو تقسیم کر دیا جائے۔ جب تک وہ قیدی حکومت کے ہاتھ میں ہیں، کوئی بندہ کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور کوئی عورت دوسرے کسی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہ جرم شمار ہوگا، وہ گناہ شمار ہوگا۔ لیکن تقسیم ہونے کے بعد پھر آپ کی وہ ملکیت میں چلے جائے، غلام ہے یہ لونڈی، تو وہ آپ اس کے مالک ہوں گے۔ پھر جو ایک مالک کا حق ہوتا ہے کسی پر، وہ اس کے مطابق اس کو لے کے چل سکتا ہے۔ تو اگر کوئی سوال اس میں ہوگا، کچا پکا مجھے پتہ سوال موجود ہے، تو وہ بعد میں مجھ سے اس کے بارے میں پوچھ سکتا ہے۔ تو ولا جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسی کو حاصل ہوگی جو اس کا مالک، جس نے اس کو خرید کر کے آگے آزاد کر دیا ہے، آزاد کر دیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ آتَقَ، اس کے لیے ولا آپ نے باقاعدہ پھر خطبہ دیا۔ آپ کھڑے ہو گئے، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے اس پر عمل کر دیا، یعنی اس کو خرید کر کے، یہ ان کی سخاوت تھی کہ کسی بندے کو 10 اوقیہ دے کر آزاد کروا دیا، آزاد کر دیا۔ اور جب امت کی ماں نے یہ کام کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مالک جو ہیں وہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے بھئی یہ تو ولا تو ہمیں ملنی چاہیے، لیکن شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ ولا اسی کو حاصل ہوگی جو آزاد کرے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے لوگوں کے درمیان، فحمد اللہ، آپ نے اللہ کی تعریف کی، واثنى علیہ، اور اللہ کی ثنا بیان کی، ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا اما بعد، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ما بال رجال یشترطون شروطا لیس فی کتاب اللہ، کا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسی شرطیں لگاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان نہیں کی۔ جس شرط کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے تو وہ آپ کو شرط لگانے کی اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ اور فرمایا ما کان من شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل، اور جو شرط اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، اللہ کے دین کے مطابق نہیں ہے، وہ شرط باطل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِن كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ، اگر 100 شرط بھی لگا دے نا کوئی بندہ، 100 بندے بھی مل کر لگا دیں شرط کہ ان شروط کے تحت ہم نے یہ معاہدہ کیا ہے، اگر اللہ کی شریعت کے مطابق نہیں ہے یا تجارت کی ہے تو فرمایا وہ باطل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور آپ پھر فرماتے ہیں قضاء اللہ احق، میں جو اللہ کا فیصلہ یہی درست ہے، اسی کے مطابق آپ کو کرنا ہے۔ کہ شرط اللہ اوثق، اور جو اللہ کی طرف سے شریعت کے مطابق شرط لگائی گئی ہے کہ وہی اس قابل ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اس کو پھر پورا کیا جائے۔ جو شرط لگا لیں آپ اس کو پورا کریں، پورا کرنا ضروری ہوگا۔ تو آپ نے یہ کئی دفعہ دیکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جلیل، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں کنہوں نے پکڑ لیا؟ دشمن نے پکڑ لیا، مشرکوں نے بھی پکڑ لیا اس کو۔ تو وہ کہہ رہے کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کہا ہم تو مدینہ ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ تو جب یہ بات کہی تو انہوں نے پتہ کیا شرط لگا کے چھوڑا، کہا کہ دیکھو اگر مکہ والوں اور مدینہ والوں یعنی مسلمانوں کے اور ہمارے درمیان جنگ ہوتی ہے تو آپ اس جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ مدینہ ہجرت کر جائیں، چلے جائیں۔ جب یہ شرط لگا دی
تو غزوہ بدر قائم ہونے لگا۔ وہ آ گیا وقت جس میں مسلمانوں کی اور کفر کی مشرکین مکہ کی پہلی جنگ تھی، اس میں وہ موقع آ گیا۔ تو وہ صحابی آئے، دیکھیے ذرا کوئی نہیں جانتا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ صحابی تشریف لائے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مشرکین کے ساتھ یہ طے کیا تھا کہ اگر جنگ ہوتی ہے مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان تو میں اس میں شریک نہیں ہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تنہائی کے وعدے کو، دیکھیے یہ قوم اللہ نے اس لیے ان میں پیغمبر بھیجے ہیں، جب یہ ایگریمنٹ کر لیا تو پھر ڈٹ گئے، جو کہہ دیا وہ وعدہ پختہ ہو گیا، جو فیصلہ کیا اس میں سچائی کے ساتھ وہ کھڑے رہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے وہ لوگ باغی نہیں بنے، انہوں نے آخر تک خون دینے تک بھی آپ کا ساتھ دیا۔ تو جب یہ بات کہی صحابی نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو شرط لگا کے آیا تھا، اب کیا کیا جائے، جنگ بھی بڑی سخت ہے اور کہتے ہیں جنگ میں کیا ضرورت ہے ان ایگریمنٹوں کو پورا کرنے کی۔ تو آپ نے فرمایا ساتھی آپ اس میں شریک نہیں ہوں گے اس جنگ میں، چونکہ آپ ان سے وعدہ کر کے آئے ہو۔ کن سے وعدہ ہے؟ مشرکوں سے، اراڈو والوں کا مسجد سلمان فارسی سے وعدہ نہیں ہے، مسلمان کا مسلمان سے نہیں، یہ کافر اور مسلم کا وعدہ ہے۔ اور وعدہ وفا کرنا کس کے بارے میں؟ جنگ کے بارے میں، جہاں بندوں کے فیصلے ہونے ہیں۔ یہ ایمان کی کیفیت ہے کہ ایمان جو ہے صحابہ کے درمیان ان کی کتنی بڑی قیمت تھی۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے شرط کر لی تو آپ نے فرمایا بھی اب جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ جنگ میں کس نے کہا؟ یہ وہ جسٹس اور قاضی ہے جس کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہمارے جج تھوڑو ہیں کہ ٹکے پہ فروخت ہو جائیں گے، نہیں۔ فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو بہرحال اگر کوئی ایسا معاملہ آئے آپ کی زندگی میں، لیکن ابھی امید تو نہیں ہے کہ آپ کو غلام اور لونڈیاں ملیں، کئی بیچارے تو سوچتے ہی رہتے ہیں، وہ بھائی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ غلامی کی زندگی بڑی مشکل ہے۔ یہ ملک عبدالعزیز کو اللہ جزائے خیر دے، جن کو ہمارے پاکستانی گالیاں دیتے ہیں، پوری دنیا میں صرف سعودی عرب میں غلام لوگ رہ گئے تھے، غلام سعودی عرب، اس کے ہماری کتابیں بری پڑی ان کے حکام کے ساتھ بری پڑی ہیں۔ تو ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پھر 200 سال کے لیے آزاد کر دیا۔ کن کو؟ سارے غلاموں۔ کتنی بڑی نیکی ہے، کتنی بڑی نیکی ہے۔ اور یہ ایک معمولی کام نہیں ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ 200 سال جو بندہ آزاد کر دیا جائے 200 سال کے لیے، کیا پھر وہ غلام رہ جائے گا آگے؟ وہ تو پھر نسلیں ہی مر کھپ جاتی ہیں ہمارے ہاں۔ تو 60 سال کا بابا ہوتا ہے، اس بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا گھر کدھر ہے۔ پکڑو ان کو، شیخ صاحب کو نیند آ گئی، گئے۔ تو میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ میں جو مطالعہ کر کے آیا تھا نا، کتاب بھی لے کر آیا تھا ساتھ، اس سے ایک لفظ نہیں کہہ سکا کیونکہ قاری صاحب نے آتے ہی کان میں کہہ دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ خطیب کو جب موضوع سے اتارنا ہو نا، اس کو آتے ایک بات کہہ دو اس کے کان میں، جو اس بیچارے نے بیان کرنا ہوتا وہ تو رہ جاتا ادھر ہی، تو دوسری باتوں میں لگ جاتا ہے، وہ دوسری باتوں میں چلا جاتا ہے۔ تو اس میں اگلی حدیث میں پوری کر دیتا ہوں، وہ بھی حدیث اسی سے ریلیٹڈ ہے، شرح جو کرنی تھی ہم نے کر لی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو کس طرح محفوظ رکھا ان لوگوں نے، ایک چیز کو، باریک فیصلوں کو بھی اپنے دل و دماغ میں انہوں نے لکھ لیا اور پھر بھول نہیں پائے۔ اس لیے صحابی جو ہے وہ سارے کے سارے عدول ہیں۔ جو صحابی فیصلہ کر دے، کہہ دے، اس کی بات کو رد نہیں کیا جاتا، وہ عدول ہیں، وہ سچے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں، ارادت ان تشتری جاریۃ فتؤتکھا، فرماتی کہ میں نے ارادہ کیا ایک لونڈی خرید کر کے اس کو آزاد کر دوں۔ فقال اہلھا،
تو ان کے مالکوں نے کہا نبیعکھا علی ان ولاءھا لنا، کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو یہ لونڈی فروخت کر دیتے ہیں، جویریہ جو ہے اس کو فروخت کر دیتے ہیں، فروخت کر دیتے ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ آپ اس کو لے کر آزاد کر دو گے، لیکن اس کی ولا جو ہے مالک پھر بھی ہم اس کے ورثے کے اور دوسری چیزوں کے ہم ہوں گے۔ تو فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرماتی ہیں کہ پھر میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی، فقال لا یمنعک ذلک، آپ فرماتے ہیں کہ بھئی آپ کو منع نہ کریں، آپ خریدو، اس کو خرید کر کے بیچ دو، خرید کر کے اس کو آزاد کر دو، بیچ دو کہہ رہا ہوں، اس کو آزاد کر دو۔ فإنما الولاء لمن آتق، کہا ولا کا اس کا مالک، اس کے ورثے کا اور ان کی چیزوں کا وہی آدمی ہوگا جس نے اس کو آزاد کیا ہے۔ یہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے کہا، اس کا جواب میں دے چکا ہوں، پہلے دے چکا ہوں، لیکن یہ ساتھی میرے خیال کم تھے، میں دوبارہ ایک بات کو، چھوٹی سی بات کو رپیٹ کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتا اسلام میں، اس کو سزا دی جا سکتی ہے، سزا دی جا سکتی ہے۔ جو شریعت کے خلاف کرتا ہے اس کو سزا دی جا سکتی ہے۔ شریعت میں قتل منع ہے نا، اس کے بدلے بندے کو آپ قتل کر سکتے ہیں۔ شریعت کے اندر چوری منع ہے، چور کا ہاتھ کاٹ سکتے ہو، ہاتھ کاٹ سکتے ہو۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ آپ ولا جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی ہوگی، ولا تو ہماری نہیں ہوگی۔ اگر یہ خرید کر کے آزاد کر دیتی ہیں تو ولا اور مالک یہ ہوں گی، لیکن انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی کہ نہیں جی، ولا ہمیں پیسے بھی دے دو اور ولا بھی دے دو، ولا بھی دے دو۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مولوی مفت ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں، مفت کا جیسے چاہیں کر لیں، نہیں بھائی، مفت کا جیسے چاہیں کر لیں نہیں، وہاں بھی ایک ایک چیز جو آپ نے خرچ کرنی اس کا حساب ہونا ہے، اس کا حساب ہے۔ آپ کو شریعت نے ایک ایک قانون جو ہے وہ بتایا ہے۔ بہرحال اس میں فرمایا گیا کہ بھئی آپ اس میں نافرمانی کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، ولا آپ ہی کو حاصل ہوگی۔ جیسے میں نے آپ کو حضرت عبداللہ ابن زبیر کا، یہ بھی بخاری کے اندر قصہ آتا ہے کہ جب پانی لگانے کی بات آئی تو حضرت عبداللہ ابن زبیر پانی لگا رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مخالف نے یہ فیصلہ دیا کہ دیکھو آپ اپنے حضرت عبداللہ ابن زبیر کیا لگتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیا تعلق تھا؟ اچھا کل مجھے بتانا، درس کل بھی دینا ہے انشاءاللہ، کل آپ بتاؤ گے، میں نہیں بتاؤں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ تھا آپ کے ساتھ، تو رشتہ تھا، تو سامنے والا آدمی کہنے لگا کہ آپ اس لیے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ میری برادری کا آدمی ہے، میرے شہر کا آدمی ہے، میری زبان کا آدمی ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، میرا رشتہ دار ہے، تو اس لیے اس کی فیور کرتے ہیں۔ تو وہ سامنے سے آدمی کہنے لگے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اس لیے ان کی فیور کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، پھر آپ کو غصہ آ گیا، آپ فرمانے لگے زبیر اچھی طرح اپنے کھیت کو پانی سے بھر لو، اچھی طرح جب بھر لو، اپنا کام مکمل کر لو، پھر اس کے بعد اس کو دینا۔ یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو دل سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، شریعت وہاں بھی اس کو سزا دے دیتی ہے، اس کو سزا کے طور پہ، کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا منہ چڑھائے۔ جیسے کتنے میڈیا کے اندر جو سلسلے آپ دیکھتے ہیں اور صحابہ کی گستاخیاں کر رہے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ڈانٹ پلا دی، اس میں فیصلہ یہ کر دیا، اور پھر اسی لیے قرآن کی وہ آیت اسی کے بارے میں نازل ہوئی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ رسول اللہ رب العالمین نے قسم اٹھائی کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، ہمارے محبوب تیرے رب کی قسم، وہ شخص کبھی مومن نہیں ہو سکتا جو آپ کے فیصلے کو قبول نہیں کرتا، اگر کر بھی لیتا ہے لیکن اندر اس کا ایسے ایسے کرتا ہے، یعنی اس میں وہ مطمئن نہیں ہے، فرمایا اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں،
تو یہ ولا کا معاملہ جو ہے پھر کہو کہ کہتا ہے لیکن میں کرتا نہیں ہوں ذکر، چونکہ 16 جلدوں میں بخاری شریف کی شرح چھپی ہیں، اس میں لکھا ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا مسلک نہیں ہے، وہ بیع واقع نہیں ہوتی جس میں شرط لگائی جاتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اور صحیح یہی ہے کہ وہ بیع واقع ہوگی، بیع واقع ہو جائے گی، لیکن ولا جو ہے جو آزاد کرنے والا ہے غلام کو یا لونڈی کو، اسی کو اس کی ولا حاصل ہوگی، وہی اس کے ورثے کا مالک ہوگا۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ میں یہ دوسری کتاب اسی لیے لے کر آیا تھا کہ آج میں آپ